السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ نیلی حویلی پارٹ 3۔ موجہ کسان نے فجر کی نماز ادا کی اور مسجد سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سرخ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ برسات چونکہ دھان کے فصل کاشت کرنے کے لیے بہترین موسم ہوتا ہے، اس لیے اسے فکر دامن گرد تھی کہ بوندیں گرنے سے پہلے بوائی کا بوجھ سر سے اتار لیں۔ ایک بار یہ کام نپٹ گیا تو پھر چاہے جتنی مرضی بارش ہوتی رہے اس کی ذرا پرواہ نہیں، کیونکہ بارش کا پانی دھان کی فصل کے لیے آب حیات کی طرح ہوتا ہے۔ بارش کی صورت میں کسان آبپاشی کرنے کی زحمت سے بھی بچ جاتا ہے۔ اس نے تیز تیز قدموں سے کھیتوں کی راہ لی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کھیتوں میں جانا اس کا روز کا معمول تھا۔ گاؤں سے نکل کر اس نے کھیتوں میں جانے والی پگڈنڈی پر قدم رکھے اور رفتار تیز کر لی۔ اپنی ہی دھن میں مگن وہ چلتا جا رہا تھا۔ نیلی حویلی کے قریب پہنچا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ اسے ایسے لگا جیسے زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ نیلی حویلی کے ساتھ موجود پیپل کے درخت کے نیچے خون بکھرا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور لہو رگوں میں منجمد ہو گیا۔ دو لاشیں درخت پر لٹک رہی تھیں، وارث اور اکرم کی سر کٹی لاشیں۔ ان کے سر درخت کے تنے کے ساتھ زمین پر پڑے تھے۔ موجوں کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ وہیں گش کھا کر گر پڑا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے اپنے حواس بحال کیے اور واپس گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ گاؤں میں داخل ہوا تو اسے بدحواسی کے عالم میں یوں بھاگتے دیکھ کر چائے کے کھوکے پر کھڑے لوگوں نے اسے روک لیا۔ موجو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ خیر تو ہے سب؟ ایک ادھیر عمر شخص نے اسے اپنے پاس بینچ پر بٹھاتے ہوئے پوچھا اور ہاتھ کے اشارے سے پانی کا گلاس منگوایا۔ خوف کی وجہ سے وہ ٹھیک طرح سے بول ہی نہیں پا رہا تھا۔ الفاظ جیسے اس کے گلے میں پھنس گئے تھے۔ اس کو اتنا خوفزدہ دیکھ کر ماجرا جاننے کے لیے لوگوں کا رش جمع ہونے لگا۔ پانی کا گلاس آیا تو اسی ادھیر عمر شخص نے اپنے ہاتھوں سے اسے چند گھونٹ پلائے۔ پانی پی کر موجوں کے اوسان کچھ بحال ہوئے۔ وہ نیلی حویلی، موجو سخت گھبرائی آواز میں چند الفاظ ہی بول پایا۔ بڑے سے کہہ کی اور ایک بار پھر گش کھا کر ایک طرف لڑک گیا۔ اسے اس قدر دہشت زدہ دیکھ کر آس پاس کھڑے لوگ بھی سہم گئے۔ اسے فوری طور پر بینچ پر ہی لٹا دیا گیا۔ منہ پر پانی کے چھنٹے مارے تو اس نے دوبارہ آنکھیں کھول دیں۔ اس بار اس نے جیسے تیسے سارا واقعہ سنا دیا۔ موجو کی بات جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور پورے گاؤں میں کہرام مچ گیا۔ لوگ جوگ در جوگ نیلی حویلی کی طرف جانے لگے۔ چودھری عمر دراز تک بات پہنچی تو وہ بھی دوڑا چلا آیا۔ نیلی حویلی کے ساتھ واقع پیپل کے درخت کے ارد گرد ایک جم غفیر تھا۔ اس نے فوری طور پر گاؤں کے تھانے میں فون کر کے واقعے کی اطلاع دی، جس پر پولیس اسٹیشن کا انچارج تھانے دار احسان اللہ نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گیا۔ اتنا دہشت ناک منظر دیکھ کر وہ بھی لرز اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے لوگوں کو جائے حادثے سے پیچھے ہٹایا اور اس مقام کو سیل کر دیا۔ اس کے ساتھ آئے ماہر تفتیشی شواہد جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تھانے دار احسان اللہ کی ہدایت پر لاشوں کو نیچے اتارا گیا۔ اس نے بغور لاشوں کا جائزہ لیا۔ لاشوں کے سر درخت کے تنے کے ساتھ پڑے تھے۔ قتل کی اتنی لرزہ خیز واردات اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ جائے وقوع کا چپا چپا چھاننے کے باوجود تھانے دار احسان اللہ اور اس کے تفتیشی کسی بھی قسم کے ثبوت کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے، جس سے یہ پتہ چل سکے کہ اتنی خوفناک واردات کرنے والا مجرم کون ہے۔ گاؤں والے کرائم سین سے باہر کھڑے چہم گوئیوں میں مصروف تھے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں نیلی حویلی پرانے وقتوں میں ایک انگریز افسر کی رہائش ہوا کرتی تھی جو بڑا ظالم تھا۔
وہ اپنے مخالفوں کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر قتل کرتا اور حویلی کے اندر موجود کنویں میں پھینک دیتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کنویں میں سے پیپل کا درخت نکل آیا۔ اب اس کنویں کی بدروحیں چمگادڑوں کی شکل میں اس پر بسیرا کیے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ نیلی حویلی کے اسیب کے پیچھے چودھری عمر دراز کی ماں اور بیوی کی پراسرار موت کو قرار دیتے ہیں، جو اب بھوت بن چکی ہیں اور آس پاس بھٹکنے والے انسانوں کو پریشان کرتی ہیں، اور جو ان کے قریب جاتا ہے اسے مار ڈالتی ہیں، جیسا کہ اکرم اور وارث کے ساتھ ہوا۔ چودھری عمر دراز نے اپنے گاؤں والوں کو نیلی حویلی کے اسیب سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کے چاروں طرف عمل کروا کر لال تویز کا حصار قائم کروا رکھا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس کے چاروں ایک بار لگی ہوئی تھی، اور اسی مقصد کے لیے اس نے خصوصی طور پر کہیں سے کسی سفلی عامل کو بلایا تھا۔ عامل نے نیلی حویلی کے چاروں طرف لکڑیاں ٹھونک کر لال تویز باندھ دیا اور تاکید کی تھی کہ کوئی بھی اس تویز کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے تنبیہ کی تھی کہ اگرچہ اس نے لال تویز کے حصار میں ان بدروحوں کو قید کر دیا ہے، لیکن اگر کسی نے اس حصار کو پھیلانگ کر حویلی کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ اس واقعے کو عامل کی تاکید کے خلاف ورزی کا نتیجہ بھی قرار دیتے رہے۔ غرض جتنا منہ اتنی باتوں کی مصداق اکرم اور وارث کی دہشت ناک موت کی ہر کوئی اپنی اپنی توجیہ پیش کرنے میں مصروف تھا۔ ادھر گاؤں والوں کی چہمگوئیوں کے برعکس تھانے دار احسان اللہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا۔ اس نے تفتیشی ٹیم کے چہروں پر شواہد تلاش کرنے میں ناکامی کے آثار دیکھے تو اس کے ماتھے پر فکر مندی کی شکنیں نمودار ہو گئیں۔ اس نے موجود کسان کو بلایا I repeat، اس نے موجو کسان کو بلایا اور اس کا بیان قلم بند کر لیا۔ اس کے حواس اب کافی حد تک بحال ہو چکے تھے۔ چونکہ اس نے سب سے پہلے لاشوں کو دیکھا تھا، اس لیے سب سے پہلے اسی کا بیان ریکارڈ کیا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ گواہی بھی دی کہ انہوں نے وارث اور اکرم کو رات کے وقت گاؤں سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ چونکہ وہ دونوں نشئی تھے، اس لیے اس بات کو تقویت ملنے لگی کہ وہ دونوں یقیناً نشہ کرنے کے لیے ہی نیلی حویلی میں گئے تھے، جہاں موت منہ کھولے ان کی منتظر تھی۔ موجو کے سان سے لے کر چودھری عمر دراز تک سب نے یہی بیان دیا کہ یہ بدروحوں کی حرکت ہے یا کارستانی ہے جو نیلی حویلی میں موجود ہیں۔ تاہم حقائق جاننے کے لیے تھانے دار احسان اللہ نے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا۔ لوگوں کے بیانات وہ پہلے ہی قلم بند کر چکا تھا۔ اس نے چودھری عمر دراز سے نیلی حویلی کے اندر جانے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ اس حویلی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا تھا جس سے گاؤں والے اتنے دہشت زدہ تھے اور جہاں ان کے بقول بھوتوں اور بدروحوں نے بسیرا کر رکھا تھا۔ چودھری عمر دراز اسے حویلی کے اندر لے گیا۔ وہاں نشہ ور سگریٹوں کی آدھ جلی ٹوٹوں کو دیکھ کر اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ وہ دونوں واقعی رات کو یہاں نشہ کرنے آئے تھے۔ منشیات کی بدبو کے اثرات ابھی تک حویلی کی فضا میں موجود تھے، لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ جس حویلی میں ایک رات پہلے موت کا رقص ہوا تھا، وہاں اب خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نظر آ رہا تھا۔ رات کو ہونے والی شدید بارش کی وجہ سے حویلی کی چھت ابھی تک ٹپک رہی تھی اور بارشی پانی نے اس صحن کو بھی گیلا کر دیا تھا۔ دروازے کے باہر جس جگہ اکرم کی لاش پڑی تھی وہاں ہر طرف بارش کے قطروں میں خون کے قطرے دھل چکے تھے۔ چودھری عمر دراز کے بقول حویلی چونکہ عرصہ دراز سے بند تھی، اس لیے اس نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا مناسب نہ سمجھا۔ یہاں بھی ثبوتوں کی تلاش میں اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ وہ اپنے آپ کو بند گلی میں کھڑا تصور کر رہا تھا۔
اس نے جانے سے پہلے نیلی حویلی پر ایک نظر ڈالی۔ اس کی پراسراریت اور وحشت ناکی کو اس نے بھی محسوس کیا، لیکن وہ اس بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ سب بدروحوں کی کارستانی ہے۔ گاؤں والوں کی زبانی سنے حویلی کے واقعات اور گواہوں نے اسے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ چونکہ حویلی کا مالک چودھری عمر دراز تھا، اس لیے تھانے دار احسان اللہ نے دریافت کیا کہ اس نے یہ حویلی کیوں چھوڑی۔ چودھری عمر دراز نے بھی اسی حویلی کی تاریخ اور اس سے جڑے بدروحوں کے واقعات بڑی تفصیل سے بتائے۔ اس نے اسے خود پر اسرار ظاہر کیا، یعنی اس نے خود اس حویلی کو پر اسرار ظاہر کیا، خود پر اور اپنے خاندان پر بیتنے والے مصائب سے اسے آگاہ کیا۔ تھانے دار تمام واقعات سن کر خاموش رہا۔ جب چودھری عمر دراز اپنے واقعات بیان کر کے چپ ہوا تو تھانے دار احسان اللہ کی پیشانی پر حیرت اور پریشانی کے ملی جلی شکنیں موجود تھیں، اور جو شکنیں مزید گہری ہو چکی تھیں۔ اس کے لیے ان تمام باتوں پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن چودھری عمر دراز اور گاؤں والوں نے جتنے وثوق سے یہ باتیں بتائی تھیں، انہیں نظر انداز کرنا بھی اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ چونکہ وہ اپنا کام مکمل کر چکا تھا، اس لیے اب یہاں مزید ٹھہرنے کی اس کے پاس کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس نے چودھری عمر دراز سے الوداعی مصافحہ کیا اور پولیس ٹیم کے ساتھ واپس چلا گیا۔ وارث اور اکرم کی تجہیز و تکفین کے اگلے روز صبح سویرے سارا گاؤں چودھری عمر دراز کی حویلی میں امڑ آیا اور وہاں پنچایت بیٹھ گئی، جس میں روشن نگر گاؤں کے بزرگوں اور جوانوں سمیت تمام لوگ اکٹھے تھے، لیکن ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ سب گزشتہ روز کے واقعے کے سحر میں ابھی تک مبتلا تھے۔ دلوں میں ٹھہرا خوف اور آنکھوں میں اترا ڈر ان کی ظاہری اور باطنی کیفیت بخوبی بیان کر رہا تھا۔ اسی کا اثر تھا کہ پنچایت پر خاموشی کی گھٹائی اسی کا اثر تھا کہ پنچایت پر خاموشی کی گھٹائیں چھائی تھیں۔ بالآخر ایک بزرگ نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، گاؤں میں زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ گاؤں چھوڑنے کا سوچ رہے ہیں۔ نیلی حویلی کے خوف سے سب کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ آپ ہی بتائیں اس صورتحال میں ہم کیا کریں؟ بوڑھے کی بات سن کر چودھری عمر دراز گہری سوچ سے باہر نکل آیا۔ میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ تم لوگوں کی حفاظت میری ذمہ داری ہے اور میں یہ ذمہ داری ہر صورت پوری کروں گا۔ چودھری عمر دراز کی بات سن کر پنچایت پر چند لمحے کے لیے دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے چودھری صاحب، مگر گاؤں کے 2 جوانوں کی موت سے سب ڈر گئے ہیں۔ آپ تو جانتے ہیں گاؤں والوں کی زیادہ تر زمینیں نیلی حویلی کے ارد گرد ہیں۔ انہی زمینوں سے ان کا وقت اور گزارا ہوتا ہے، یعنی وقت گزرتا ہے اور زندگی بھر کا گزارا اسی سے چل رہا ہے۔ پہلے سب رات کو نیلی حویلی کے قریب گزرنے سے خوف کھاتے تھے، لیکن اب تو دن میں بھی ڈر لگتا ہے۔ لوگ کام نہیں کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس بار ایک اور بوڑھے نے لب کشائی کی۔ دیکھ چاچا، میں نے آپ سب لوگوں کو پہلے کبھی اکیلا چھوڑا ہے جو اب چھوڑوں گا؟ اس مسئلے کا حل بھی ہے میرے پاس۔ چودھری عمر دراز نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور یہ کہ میں نیلی حویلی کی طرف جانے والے راستے پر چوکی بنوا دیتا ہوں، جہاں میرے 2 ملازم مستقل بیٹھیں گے اور جو کوئی جانے یا انجانے میں ادھر جانے کی کوشش کرے گا اسے روک دیا کریں گے۔ اس سے کم از کم یہ تو فائدہ ہوگا کہ اس طرح کا وحشت ناک واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ پنچایت پر چند لمحوں کے لیے پھر سکوت چھا گیا۔ تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز چودھری عمر دراز کی ذات تھی۔ ہم نیلی حویلی کی بدروحوں سے لڑ نہیں سکتے، لیکن اس طریقے سے ہم اپنے جوانوں اور لوگوں کی زندگیاں ضرور بچا سکتے ہیں۔
چودھری عمر دراز کی بات سن کر لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ اچانک مجمع سے آواز بلند ہوئی، چودھری عمر دراز! اور یہ سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر بلند آواز سے زندہ آباد کہہ کر نعرے کا جواب دیا۔ تحسین و آفرین پر مشتمل نعروں کا سلسلہ کچھ دیر جاری رہا۔ کہانی کا اگلا حصہ سننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔